آذان کے جو کلمات عالم اسلام میں کہے جاتے ہیں اور جن لفظوں سے آذان دی جاتی ہے، یہ وہی کلمات ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم فرمائے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آذان کے اندر بھی اضافہ کیا گیا، اور وہ اضافہ خود ساختہ اضافہ ہے، جس کی بنیاد نہ قرآن پر ہے نہ حدیث پر ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں رضی اللہ عنہ۔ جہاں تک حضرت علی کی ولایت کا تعلق ہے تو ولی تو ہیں، بلکہ علی امام الاولیاء ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں ولایت کو اپنا معنی اپنا مفہوم دیا گیا، بذام خیش خود ساختہ مفاہیم اس کے اندر ڈالے گئے، اور ولایت کو نبوت سے اعلیٰ درجہ قرار دیا گیا، ولایت کو معصومیت کی چادر پہنائی گئی، اور پتنی ولایت کو کیا کیا کہا گیا۔ اشہد ان علی ولی اللہ کو اگر اس معنی میں استعمال کیا جائے جو معنی خود ساختہ ہے تو اس کو قطعاً تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ معنی ایمان کے، دین کے، اسلام کے خلاف ہے، اور بندہ اس معنی کے ماننے سے دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی غیر نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ آذان میں یہ کلمات کب سے بڑھائے گئے؟ تو جنہوں نے بڑھائے اسی طبقے کا ایک عالم کہیے یا بڑا مجتہد کہیے، ابن بابویٰ قمی، جس کی کتاب من لم یحضرہ الفقیہ، اس کی پہلی جلد میں ابن بابویٰ قمی حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے ایک حدیث پاک لاتا ہے، اور اس میں حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے آذان کے کلمات سکھائے، وہی کلمات جو کلمات مروج ہیں، لیکن حی علی الفلاح کے بعد آپ نے حی علی خیر العمل کے کلمات بھی ارشاد فرمائے۔ تو چلو یہاں تک تو یہ بات تھی، لیکن آگے جا کے وہ خود لکھتا ہے کہ پھر یہ اشہد ان علی ولی اللہ کے کلمات کب سے بڑھائے گئے۔ اب اگر یہ بات ہم کہتے تو کوئی انکار کر سکتا تھا، لیکن جو لوگ یہ کلمات بولتے ہیں کہتے ہیں، ان کے اپنے گھر سے یہ ثبوت اور یہ شہادت ابن بابویٰ قمی وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات بعد میں پڑھائے گئے، اور کہا جانے لگا کہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ ایک فرقہ تھا، اور وہ فرقہ گمراہ فرقہ تھا، جس فرقے کو مفوضہ کا نام دیا گیا، اور پھر محشی اس مفوضہ کی تفصیل کر کے لکھتا ہے کہ مفوضہ وہ فرقہ ہے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کریم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تخلیق فرمایا، پھر سارا انتظام حضور کے حوالے کر دیا، اور پھر بعد میں سارا انتظام جناب علی کے حوالے کر دیا گیا، گویا نعوذ باللہ اللہ پاک ہر کام سے فارغ ہو گیا۔ تو جو یہ گمراہ جنہیں کہا گیا، یہ ان لوگوں نے یہ کلمات آذان میں بڑھائے، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ خلیفۃ بلا فصل۔ اب یہ خلیفہ بلا فصل کہنا اتنا بڑا سفید جھوٹ ہے کہ اس سے جناب علی رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات بھی نہیں بچ سکتی۔ اگر یہ مانا جائے، اگر حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں تو پھر صدیق اکبر کے ہاتھ میں انہوں نے خلافت بیعت کیوں کی؟ پھر جناب عمر جناب عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی؟ پھر ان کے امور خلافت میں ان کے ساتھ شریک کیوں رہے؟ کیونکہ خلافت کے حقدار وہ تھے۔ لہذا خلیفہ بلا فصل کہنا اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور اتنا بڑا ظلم ہے، اور اتنی بڑی کار ستانی ہے کہ خلفائے ثلاثہ اس کی زد میں آتے ہیں، پوری امت مسلمہ اس کے زد میں آتی ہے، اسلام کی پوری تاریخ اس کے زد میں آتی ہے، اور جن سے وفا کا دم بھرا جاتا ہے، علی حیدر کرار، وہ بھی اس کی زد میں آتے ہیں
کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں بقول ان کے، اور خود علی کو پتہ نہیں نعوذ باللہ کہ وہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت بھی کرتے ہیں، امور خلافت بھی ان کے ساتھ مل کے نمٹاتے ہیں، امور حکومت میں ساتھ دیتے ہیں۔ لہٰذا آذان کے یہ کلمات بڑی عجیب ہیں۔ حق تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔